بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد وزیر خان، حجرہ ہستونیس سے آپ سب کو خوش آمدید۔ گزشتہ ہفتے کے روز ہم نے مثنوی کی ایک کہانی، ایک قصہ شروع کیا تھا، اور آج اسی قصے کی کنٹینیوشن ہے، اسی کا یہ اگلا حصہ ہے۔ قصہ تھا ایک بادشاہ اور اس کے 2 غلاموں کا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلوب مثنوی اگر دیکھیں تو یہ تعلیم و تربیت کے لیے کتاب لکھی گئی تھی، اور یہ صرف ایک کہانی نہیں ہوتی، اس کے آگے پیچھے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا سیاق و سباق، اور آخر میں جو مولانا اس کا ایک اگلی کہانی میں اس کا ایک کنکلوژن بیان کرتے ہیں، وہ اصل چیز ہوتی ہے دیکھنے والی، کہ مولانا کی کہانی کو کبھی بھی علیحدہ کر کے نہ پڑھا جائے، اس کے پیچھے جو چل رہی ہے کہانی اور اس کے اگلی جو کہانی ہے سیاق و سباق، اس میں دیکھ کے اس کو پڑھا جائے۔ تو ہم نے گزشتہ نشست میں یہی دیکھا تھا کہ ایک مناجات ہم نے دیکھی تھی، دعا دیکھی تھی، کہ دعا مانگی جا رہی تھی کہ اے اللہ اپنے نور سے منور فرما اور ہمیں ظاہر و باطن میں فرق کرنے کی تمیز عطا فرما، اور پھر یہی کہ حقیقت اور مجاز کی جو بات ہے، اور اسی طرح یہ کہانی کی تھوڑا سا آپ کو میں پیچھے سے اس کا خلاصہ بیان کرتی چلوں جو ابھی تک پڑھا تھا، کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ 2 غلام خریدتا ہے اور پھر ان کی آزمائش کرتا ہے کہ دیکھیں کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ تو اس کے لیے ایک تدبیر وہ کرتا ہے کہ ایک غلام کو اکیلے میں بلاتا ہے اور دوسرے کو بھیج دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ دوسرا غلام تو تمہارے بارے میں یہ تمہاری جو ہے خامیاں بیان کر رہا تھا کہ تم چور ہو، بد چلن ہو۔ تو دوسرا غلام جو ہے وہ جواب میں کہتا ہے کہ جی حضور، وہ بالکل صحیح کرتا ہے، صحیح کہتا ہے، اس کے اندر میرا جو ہے وہ عیب دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی تھا کہ ظاہر اور باطن کے بات ہی کہ بظاہر وہ یہ جو غلام تھا بہت ہی بدصورت تھا، اور مگر یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ چلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باطن میں کیا ہے۔ تو وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا، کہ وہ جو دوسرا غلام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کج ندانم آنکو اندیش را متہم دارم وجود خیش را، میں اس نیک خیال کو ٹیڑھا نہیں سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو ملزم ٹھہراتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ میں عیبوں کو دیکھتا ہو، اے بادشاہ وہ عیب میں اپنے اندر نہیں دیکھتا۔ ہر کسے گر عیب خود دیدے ز پیش، کہ بودے فارغ ہوئے اصلاح خیش۔ ہر شخص اگر پیش کی اپنا عیب دیکھ لے تو اپنی اصلاح سے ہی کب فارغ ہو، یعنی کہ اگر اپنے ہی اوپر نظر فوکس ہو تو وہ اپنی ہی اصلاح کرتا رہے، اور اس کو کب فرصت ملے کہ وہ دوسروں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے اور ان کا عیب دیکھے۔ غافلند دی خلق خود عیب پیدر، لا جرم گویند عیب ہم دگر۔ اے بیٹے، یہ لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں، لا محالہ یعنی کہ یقینی طور ایک دوسرے کے عیب بیان کرتے ہیں۔ من نہ بینم روی خود رائے شمن، من بے بینم روی تو ادھر روی من۔ اے صورت پرست، میں اپنا چہرہ نہیں دیکھتا ہوں، میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں اور تو میرا چہرہ۔ آن کسے کہ او بے بیند روی خیش، نور او از نور خلقان است بیش۔ یہ شعر ذرا غور طلب ہے کہ جو شخص اپنا چہرہ دیکھتا ہے اس کا نور لوگوں کے نور سے بڑھ جاتا ہے، کہ یعنی کہ اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اپنے آپ کو ہی پالش کرنے میں لگا رہتا ہے، گندگی صاف کرنے میں۔ گر بمیرد نور او باقی بود، زاں کے دیدش دید خلاقی بود۔ اگر وہ شخص مر بھی جائے تو اس کا نور باقی رہتا ہے، کیونکہ اس کی نظر خدائی نظر ہو جاتی ہے۔ نور حسی نبود آ نورے کے او روی خود محسوس بیند پیش رو۔ وہ نور حسی نہیں ہوتا جو کہ وہ اپنے چہرے کو آمنے سامنے محسوس کرے۔
یعنی کہ وہ نور اس کا 5 حسیات پہ منحصر نہیں ہوتا، وہ اس کو کہیں اندر سے اس کے قلب سے جو ہے وہ نور جاری ہوتا ہے. گفت تو ہم عیب او گوم و بو، آن چنا کہ گفت او از عیب تو. اس نے کہا تو بھی اس کے عیب ایک ایک کر کے کہہ دے جس طرح اس نے تیرے عیب کیے. بادشاہ نے کہا کہ اس نے تمہارے عیب بیان کیے تو تم بھی اس کے عیب بیان کرو. تھا بدانم کہ تو غم خارے منی کہ خدائے مملکت یارے منی. اب بادشاہ بھی ایک ترتیب لڑا رہا ہے تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ تو میرا غم خار ہے، سلطنت کا منتظم ہے اور میرا دوست ہے. گفت اے شاہ من بگویم ایب ہوش، گرچہ ہست او مر مارا خوش خواجہ تھوش. اس غلام نے کہا ہے بادشاہ میں اس کے عیوب بتاتا ہوں اگرچہ وہ میرا اچھا ساتھی ہے. عیب او مہر و وفا و مردمی، خوی او صدق و زکا و ہمدمی. اب عیب بھی دیکھیں وہ کیسے اس کے بیان کر رہا ہے کہ جی بادشاہ سلامت، اس کا عیب یہ ہے کہ وہ بہت ہی وفادار ہے اور اس میں بہت محبت اور انسانیت ہے، اس کی خصلت سچائی، ذہانت اور ہمدردی ہے. کم تری ایبش جواں مردی و داد، آ جواں مردی کے جواں را ہم بداد. اور اس کا سب سے چھوٹا عیب سخاوت اور بخشش ہے، ایسی سخاوت جو جان بھی بخش دے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ ترجمہ دیکھیں یہ ہے قاضی سجاد حسین کا، فیصل پبلشرز کا ہے، تو انہوں نے ساتھ میں حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تھوڑے تھوڑے ایکسپلینیٹری نوٹس بھی لکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سخاوت کا انتہائی درجہ ہے کہ اپنی جان بھی ضرورت مند کو دے دی جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس شعر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو ترجمے سے ظاہر ہے کہ جان دینے اور شہادت کا شوق اس شخص کو ہوگا، یا تو اول تو اس کے مد نظر وہ جانے ہیں جو اللہ میں نے اس کے بدلے میں اسے عطا کرنی ہے، یا پھر دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بدلے میں جو جانیں ملیں گی وہ بھی مد نظر نہ ہو، اس سے بھی اگلی نظر ہو، یعنی مولا کی رضا مد نظر ہو جان دینے والے کی، اس سخی کی، کہ بس اس کو صرف خدا تعالیٰ کی ذات چاہیے. آگے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ وہ سخاوت کیا ہی اعلیٰ ہے جس میں بدلے کی جانیں پیش نظر نہ ہو. ان دونوں مطلبوں کے اعتبار سے آئندہ شعروں کا مطلب بیان کرنا ہوگا. آگے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک جان کے بدلے میں بہت سی جانیں ابدی مل بھی جائیں اور اس کا یقین تو جان دینے میں کوئی بھی بخل نہ کرے، اور نہر کے کنارے پر پانی پر وہی بخل کرے گا جو نہر کا پانی نہ دیکھ رہا ہو. یعنی کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک نور بہ رہا ہے، جانیں بہ رہی ہیں، تو وہ تو شخص کنجوسی نہیں کرے گا، وہ تو فوراً اپنی جان پیش کرے گا، جو بھی اس کے پاس ہوگا وہ پیش کرے گا، کیونکہ جیسے اس کو پتہ ہے کہ دے دنیا اور 70 آخر، اور یا پھر اس سے بھی زیادہ ہے تو وہ اس کو خدا کی رضا منظور ہے، خدا کا چہرہ اس کے پیش نظر ہے. اور کہتے ہیں کہ شیطان انسان کو فقر سے ڈراتا ہے اور پھر اس کو سخاوت سے روکتا ہے کہ تو نہیں، تم تو بڑے غریب ہو، تم یہ نہ کرو، تمہارے تو جیب میں پیسہ نہیں، پہلے اتنا کم ہے. تو وہ اس طرح کی یہ ڈر اس کے اندر پیدا کرتا ہے تاکہ وہ سخاوت کرنے سے باز آ جائے. کہتے ہیں کہ حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ انسان بخل جب بھی کرتا ہے جب آخرت کے بدلوں پر اس کو یقین نہ ہو. اور کہتے ہیں کہ بدلے کا عین الیقین سخاوت کا سبب ہے، کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو لازمی کچھ نہ کچھ واپس آئے گا، دنیا میں بھی خدا دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، تو ایسا شخص بہت ہی سخی ہوتا ہے. آگے کہتے ہیں کہ مولانا رومی کے الفاظ پہ واپس چلتے کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس کا سب سے چھوٹا عیب اس کی سخاوت اور بخشش ہے، اور ایسی سخاوت جو جان بھی بخش دے. 100,000 جاں خدا کر دے پدید، 6 جواں مردی بود کھاں را ندید. خدا نے لاکھوں جانیں پیدا فرمائی ہیں، جس نے ان کو نہ دیکھا اس سے جان کی سخاوت کیا ہوگی. ور بدیدے کے بجاں بخلش بدے بہر یک جاں کے چنی غمگین شدے.
اگر ان جانوں کو دیکھ لیتا تو اپنی جان پر کب بخل کرتا، اپنی ایک جان کی وجہ سے ایسے کیسے غمگین ہو جاتا۔ بل لبے جو بخلے آب رواں را بود، خوز جوئے آب نابینا بود۔ نہر کے کنارے پر پانی کا بخل وہی شخص کرے گا جو آنکھوں سے اندھا ہو، جس کو نہر کا پانی نظر نہ آتا ہو۔ گفت پیغمبر کے ہر کس از یقین، دانت او پاداش خود در یوم دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس چیز پہ یقین رکھے کہ قیامت کے دن اس کو بدلہ ملے گا، ہر یکے رادھے آوز می آیدش، ہر زمان جودے دیگرگوں زایدش، اس کو یہ یقین ہوگا کہ اس کے ایک کے بدلے میں اس کو 10 جانیں ملیں گی، تو ہر وقت اس سے نئی قسم کی سخاوت جو ہے وہ صادر ہوتی رہے۔ جود جملے از عوض ہا دیدن است، پس عوض دیدن ضد ترسیدن است۔ سب کی سخاوت بدلوں کو دیکھ لینے کی وجہ سے، بدلے کو دیکھ لینا فقر سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آگے کہتے پس سخاس از چشم آمد نئے زیدست، دید دارد کھا جز بینا ناراست۔ تو سخاوت کا تعلق آنکھ سے ہوا نہ کہ ہاتھ سے۔ آنکھ سے یعنی کہ باطن کی آنکھ سے ہوا کہ وہ فکس ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یا آخرت کو دیکھتی ہے۔ تو سخاوت کا تعلق اندرونی آنکھ سے ہوا نہ کہ ہاتھ سے۔ معاملہ دیکھنے پر ٹھہرا، دیکھنے والے کے سوا کسی نے بخل سے نجات حاصل نہ کی۔ عیب دیگر آن کے خود بھی نیست او، ہس در ہستی او خود او عیب جو۔ اس غلام میں دوسرا عیب یہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں ہے، وہ اپنے اندر عیوب کو تلاش کرنے والا ہے۔ عیب گوئی اور عیب جوئی خود بداست، با ہمیں نیکو و با خود بد بداست۔ وہ دوسرا غلام خود اپنا عیب گو ہے اور عیب جو ہے۔ عیب جو یعنی کہ عیب ڈھونڈنے والا ہے اپنا، سب کے ساتھ برا ہے اور اپنے لیے برا ہے۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی انسان اصل میں اپنی ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے، جو دوسروں کے ساتھ دوسروں کا عیب تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص میرے لیے تو بہت اچھا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کی غیبت کرو تو اللہ میاں اس کے درجات بلند کرتا رہتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا عیب گو ہے اور اپنا عیب جو ہے وہ سب کے ساتھ بھلا ہے اور اپنے لیے برا ہے۔ گفت شاہ جلدی مکن در مدح یار، مدح خود در زمن مدح او میار۔ بادشاہ نے کہا کہ دوست کی تعریف میں جلدی نہ کر، اور یوں اس طرح سے اس کی تعریف کے زمن میں خود ستائی نہ کر۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ انسان بسا اوقات دوسروں کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی نیکی کے قائل ہو جائیں کہ یہ تو ہر شخص کی تعریف کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اتنا بھی تم جو ہے نا میرے ساتھ چالاکی نہ کرو کہ تم شاید یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ دوسروں کی میں تعریف کرتا ہوں، عیب گوئی تو میں نے کی، میں بڑا اچھا انسان ہوں۔ ذرا صبر کرو، میں تمہیں ذرا اور بھی ذرا جانچتا ہوں۔ زان کے من در امتحان آرم ہو رہا، شام ساری آیت در ماجرا۔ اب اس لیے ضروری ہو گیا کہ میں اب دوسرے شخص کو بھی آزماؤں، دوسرے غلام کو بھی، تاکہ اس قصے میں تجھے شرمندگی ہوگی کہ لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے۔ دونوں کا آزماتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہے بھی کہ نہیں۔ خصم غلام در صدق و وفائے یار، خود استہار زن خود نزدیک شو۔ یہ اب اگلی ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے، اگلا عنوان ہے کہ اس کا ترجمہ پیش ہے۔ بادشاہ کے سامنے غلام کا اپنے دوست کی سچائی اور وفاداری کے اپنے گمان اور پاکیزگی کی وجہ سے قسم کھانا۔ اب وہ ہے بادشاہ کے سامنے، جب بادشاہ نے یہ بات کہی تو اس نے پھر کہا کہ شاید بادشاہ میرے پہ اعتبار نہیں کرتا، تب اس نے نا ڈھیر ساری قسمیں کھانا شروع کر دی اللہ تعالیٰ کی، انبیاء کرام کی اور بزرگوں کی۔ اچھا بظاہر تو یہ لگ رہا ہے قسمیں کھا رہا ہے، مگر آپ یہ دیکھیے گا کہ اس میں جب وہ بیان کریں گے کہ اس کے اندر یہ نور ہے نبی کے اندر، اور اس نور کا نتیجہ یہ ہوا، تو جو اسلامک میٹا فزکس اور اسلامی فلسفہ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اس چیز کا کہ ہر شخص کی اپنی استعداد ہوتی ہے، کہ نور تو ہر وقت جاری و ساری، اس کی تجلی بھی جاری و ساری ہے،
جیسے موبائل کے سگنلز ہوا میں ہیں، صرف موبائل پہ آئیں گے، اس کتاب پہ نہیں آئیں گے. تو اور ہر اس کی استعداد کے مطابق کہ کون سا 5G موبائل ہے، 4G موبائل ہے، 3G موبائل ہے، اس کی طرح اس کے مطابق، اس کی استعداد کے مطابق اس کے سگنلز آئیں گے. اور اسی طرح ہر نبی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا کے مختلف اسماء کا مظہر ہے. اللہ میاں نے آدم کو تمام اسماء سکھائے تھے، ایٹریبیوٹ صفات سکھائی تھیں، مگر یہ ہے کہ اب وہ جو نور ہے وہ اس نبی کے اندر جب آیا تو اس نے کیا، اس نبی کی استعداد کے مطابق اس نے کیا کرامت کی یا کس شکل میں وہ ظاہر ہوا. تو آگے پڑھتے ہیں کہ گفت لے واللہ بالعظیم مالک الملک اور رحمان رحیم. اس غلام نے کہا میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، اس خدا کی جو بزرگ ہے، سلطنت کا مالک ہے، نہایت رحمان ہے، نہایت رحیم ہے. خدائے کے فرستاد انبیاء نہیں بے حاجت بے فضل و کبریا. اس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس نے نبی بھیجے، مجبوری سے نہیں بلکہ انسانیت پر اپنے فضل اور اپنی بڑائی کی وجہ سے. خداوند یکے از خاک ذلیل آفرید او شہ سواران جلیل. وہ خدا جس نے اس خاک حقیر مٹی سے بڑے بڑے روحانی شہ سوار پیدا فرمائے. پاک شاں کھرد از مزاج خاکیاں بگزار نید از تگ افلاکیاں. ان کو خاکیوں کے مزاج سے پاک کر دیا، آسمان والوں کی دوڑ سے آگے کر دیا. یعنی کہ اللہ میاں کے انبیاء اور بزرگان دین کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ کے جو نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں جیسے کہ لالچ ہے اور یہ کیوں، اس لیے یہ صفات ہمارے مٹی سے جڑے ہیں، جسم سے جڑے ہیں. اور جو اچھی صفات ہیں وہ روحانی صفات ہیں، جیسے کہ محبت، صبر، برداشت، رواداری وغیرہ، یہ خدائی صفات ہے. تو وہی کہتے ہیں کہ یہ جو پاک روحیں انبیاء کی ہیں یا بزرگان دین کی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خاکی صفات سے اپنی روح کو پاک کیا، اپنے جسم کو. اور یہ پھر آسمانی شاہ سوار ہوئے کہ یہ پھر تو جیسے شب معراج ہے، خدا کی ذات تک ان کی پہنچ ہے. ان کو خاکیوں کے مزاج سے پاک کر دیا، آسمان والوں کی دوڑ سے بھی آگے کر دیا. برگرفت از نار و نور صاف ساخت مان کے او بجملہ انوار تاخت. آگ سے ان کو علیحدہ کر دیا اور صاف نور بنایا، تب وہ نور تمام نوروں سے بازی لے گیا. آسنا برکے بر ارواح تاف تاکہ آدم معرفت زانور یافت. وہ روشن برق جو روحوں پر چمکی، یعنی کہ وہ تجلی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس نور سے معرفت حاصل کر لی. اچھا، یہ اب ذرا حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ازل میں خدا تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا اور ان پر نور برسایا. جس پر وہ اللہ تعالیٰ کا نور پڑ گیا اس کو ہدایت مل گئی، اور جس پر نہ پڑی وہ اندھیرے میں رہ گیا، وہ گمراہ ہو گیا. آگے فرماتے ہیں کہ نو ازاں گوہر چوں بر خودار شد در ہوائے بحر جاں در بار شد. اور جب اس نور سے حضرت نوح علیہ السلام نفع اندوز ہوئے تو ان کے جان کے سمندر سے ایک موج ظاہر ہوئی اور اس سے موتی برسے. آپ یہ دیکھیں مولانا کی اصطلاحات کے کس قدر خوبصورتی سے ایک عام بات کو جو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح اس نور سے نفع اندوز ہوئے تو ان کے جان کے سمندر میں جو موج آئی اس سے نور کے موتی برسے. جانے ابراہیم ازاں انوار زفت بے حضر د شعلہائے نار رافت. انہی عالی کا قدر نوروں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان بلا جھجک آگ کے شعلوں میں گھس گئی. کہ اگر وہی ظاہر و باطن اور حقیقت اور مجاز کی جو بات ہو رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ ایک طرح سے آگے کچھ انبیاء کرام کی مشکلات کا بھی ذکر کریں گے کہ ان کے اوپر مشکلات آئیں جیسے حضرت ابراہیم پر آئیں کہ ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، مگر
ان کی جو نگاہ تھی وہ ظاہر پر نہیں تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ آگ کیا ہے اور میں کہاں کنیکٹڈ ہوں، خدا کے نور پر نظر تھی کہ ان کے لیے وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی. تو وہ بے خطر، وہ کہتے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. چونکہ اسماعیل در جویش فتاد پیش دشنا آب دارش سر نہاد. اور کہتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس نہر میں گئے تو انہوں نے اپنا سر اس تیز خنجر کے سامنے رکھ دیا. جان داؤد از شعاش گرم شد آہن در دست وافش نرم شد. اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جان اس نور کی شعاع سے گرم ہوئی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھل گیا. چون سلیمان بدھ بسالش را رضی دیو گستش بندے فرمان امتی. اور جب حضرت سلیمان اس نور کے وصال سے شیر خوار بنے تو دیو اور پری ان کے حکم کے غلام اور فرما بردار ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں اس نور کے کیا کیا جلوے ہیں، کیا کیا کرامت ہیں. در قضا یعقوب چوں بنہاد سر چشم روشن کرد از بوئے پسر. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب نور کے اثر سے خدائی حکم کے آگے سر رکھ دیا تو بیٹے کی خوشبو سے آنکھوں کو روشن کیا کہ یہ نور تھا جو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو اتنی دور بیٹھے ان کو اپنے بیٹے کی جو ہے وہ خوشبو آ گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی. یوسف مارو چودید آفتاب شد چنا بیدار در تعبیر خواب. اور چاند سے مکھڑے والے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس نور کا آفتاب دیکھا تو خواب کی تعبیر میں دینے میں بہت بیدار مغز ہو گئے. تو ان کو یہ کرامت یہ حاصل ہوئی کہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ ان کو ایک صلاحیت حاصل تھی کہ وہ تعبیریں خواب کی بڑی سچی بیان کرتے تھے. چوں اسا دست موسیٰ آب خورد ملکت فرعون را یک لقمہ کھرد. جب لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے سیراب ہوئی تو فرعون کی سلطنت کو ایک لقمہ بنا لیا، کہ یعنی کہ وہ سارے ڈوب گئے فرعون اور وہ سارے جو ہے. جان جرجیس از فرش چون راز یافت ہفت نوبت جان فشاند و باز یافت. حضرت جرجیس کی جان نے جب اس نور کی عظمت کا راز پا لیا تو 7 مرتبہ جان نثار کی اور پھر پا لیا. حضرت جرجیس جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو 12 حواری تھے ان میں سے ان کے بیٹے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کو 7 دفعہ قتل کیا گیا لیکن اللہ میں ان کو پھر زندہ کر دیتا. تو وہ کہتے ہیں یہ معجزہ یہ نور کا یہ حضرت جرجیس میں جب ہوا رونما تو ان کو 7 دفعہ انہوں نے جان دی اور اللہ میں ان کو 7 دفعہ جو ہے وہ جان عطا کی. شو ذکریا ز عشقش دم زدے کھرد و جوفے در خطش جان فدے. حضرت زکریا علیہ السلام نے نور کی وجہ سے اس عشق کا دم بھرا، اس درخت کے بیچ میں جان قربان کر دی. حضرت زکریا کو بھی کہتے ہیں نا کہ درخت میں پناہ لی تھی تو انہوں نے درخت ہی چیر کے رکھ دیا تھا. وہ کہتے ہیں وہ بھی اس نور کی مہربانی تھی، اس کا عشق کا دم بھرتے تھے کہ اس درخت کے بیچ میں ہی حضرت زکریا نے اپنی جان قربان کر دی. چونکہ یونس جرائے زان جام یافت در درون ماہی و آرام یافت. جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس نور کے جام سے ایک گھونٹ بھرا تو مچھلی کے پیٹ کے اندر انہوں نے آرام پایا. چونکہ یا مست گشت از ذوق او سر بتشت زر نہاد از شوق او. اور حضرت یحییٰ اس نور کے ذوق سے جب مست ہوئے تو اس کے عشق میں سونے کے تشت میں اپنا سر پیش کر دیا. حضرت یحییٰ کا بھی یہی قصہ ہے نا کہ جو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا تو ان کو ایک خاتون نے کہا تھا کہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کا مجھے سر چاہیے تشت میں، تو ان کا سر کاٹ کے جب اس خاتون کو انہوں نے پیش کیا تھا. بیت المقدس میں جی ایسے ہی ہے. ہمارے ساتھ ارشد صاحب موجود ہیں، ہمارے ہستونیس کے فوٹوگرافر ہیں، تو یہی بتا رہے ہیں کہ حضرت یحییٰ جو ہے ان کو بیت المقدس میں جو ہے ان کو کیا گیا تھا. ہاں جی ایسے ہی ہے.
چون شعیب آگاہ شد زی ارتقا چشم را در باخت از بہر لقا. آگے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام اس نور کی وجہ سے عروج سے واقف ہوئے تو ملاقات کے لیے آنکھیں آر دی. اب اسی طرح حضرت شعیب کا بھی یہی قصہ ہے نا کہ حضرت شعیب کے جو قوم تھی ان کے اوپر جو ہے وہ بجلی کا عذاب آیا تھا تو ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں اس سے. شکر کرد ایوب صابر 7 سال در بلا چون دید آثار وصال. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے صبر کی بدولت جو ہے ان کو نور کی بدولت صبر عطا ہوا. انہوں نے 7 سال صبر کیا اور انہوں نے اس مصیبت میں وصال کے آثار دیکھے کہ وہ ان کا جو نور تھا اندر جو ایکٹیویٹ ہوتا ہے ان کو ایک قائم و دائم رکھتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے کی بھی کیا ہونا ہے یا ان کو خدا پہ جو ہے وہ یقین ہوتا ہے. تو انہوں نے 7 سال مصیبت میں وہ ایک نور تھا جو ان کو ایک امید دلاتا رہا. انہوں نے یہ مصیبت کے سال ان کو پتہ تھا کہ آگے وصل ہے. آرام سے کاٹے صبر سے کاٹے مصیبت کے سال. خضر و الیاس از میش چون دم زدند آب ہیواں یافتند و کم زدند. اور جب حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام نے جب اس نور کی شراب کا گھونٹ پیا تو گویا انہوں نے آب حیات پا لیا اور پرواہ نہ کی. تو ایک روایت ہے نا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس جو ہیں وہ زندہ نبی ہیں, وہ ابھی تک زندہ ہیں. تو مولانا رومی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ان کا جو آب حیات ہے وہ اصل میں اللہ کا نور ہے جس کا انہوں نے گھونٹ بھرا تھا, تو اس کی وجہ سے وہ ابھی تک زندہ ہے. نرد بانش عیسیٰ مریم چھو یافت بر فراز گنبد چارم شتافت. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جب اس نور کی سیڑھی پا لی تو چرخ چہارم کی بلندی پر چڑھ گئے, یعنی کہ 4تھے آسمان پر جو ہے وہ چلے گئے. چون محمد یافت آ ملک و نعیم کرس مہرا کرد اندر دم و نیم. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور کی وہ دولت اور نعمت پا لی تو فوراً چاند کی ٹکیا کے 2 ٹکڑے کر دیے. چون ابو بکر آیت توفیق شد با چنا شاہ صاحب و صدیق شد. اچھا یہاں پہ کیونکہ ہم پچھلے بھی گزشتہ صفحات بھی پڑھتے آ رہے ہیں, ایک ترتیب میں پہلی مصنفی سے والیوم سے دفتر اول سے پڑھنے کا اتفاق ہو رہا ہے. تو اب یہاں پہ مولانا کہہ رہے ہیں چاند کی ٹکیا کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو یہاں پہ پیچھے جو ہیں وہ اور باقی جگہ پہ بھی مولانا یہ فرماتے ہیں کہ 2 حصے کرنا کہ فرق کر دیا نا, جیسے فرقان کہتے ہیں کہ قرآن کو فرقان کہا جاتا ہے کہ جو برائی اور بدی میں فرق کرتا ہے. تو یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 حصوں میں بدی اور خیر کو وہ فرق کر کے بتایا کہ یہ 2 حصے ہیں. تو یہ بھی ایک اس کا مطلب لیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں واضح کر کے رکھ دی, جیسے کہ چاند کے 2 حصے ہونے کا معجزہ تھا, اتنا ہر چیز واضح بیان کر دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا اب یہ آگے جو ہے خلفائے راشدین کے بارے میں, ان کے نور کے بارے میں, پھر آگے جو مولانا رومی کے دور تک جو بزرگان دین تھے ان کے بارے میں ذکر کریں گے. اب پہلے خلیفہ کا ذکر کرتے ہیں مولانا رومی اور فرماتے ہیں کہ چون ابو بکر آیت توفیق شد با چنا شاہ صاحب و صدیق شد. جب حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے نور کی بدولت توفیق خدا بندی کے نشان بنے تو ایسے بادشاہ کے ساتھی تصدیق کرنے والے ہوئے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے نور عطا فرمایا تو ان کو یہ صلاحیت عطا ہوئی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکے. نور ہی نور کو دیکھ سکتا ہے نا, کہ اندھی آنکھ تو نہیں لائٹ کو دیکھ سکتی, روشنی کو دیکھ سکتی. تو وہ نور عطا ہوا تو اسی کے بدولت میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نور پہچانا اور اس کی تصدیق کی, تو ان کو ابو بکر صدیق جو ہے ان کو لقب ملا. چون عمر شیدائے عام معشوق شد حق و باطل راز دل فاروق شد. اور جب حضرت عمر اس معشوق کے یعنی کہ خدا کے معشوق کے نور کے شیدا بنے تو دل سے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والے ہو گئے.
چونکہ عثمان آیاں را عین گشت، نور فایز بودے ذن نورین گشت. اور جب حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ اس نور کے مشاہدہ کی آنکھ بنے تو نور فیضان رسان تھا، وہ ذن نورین بن گئے. ذن نورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں جو ہیں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ایک بیٹی کی وفات ہوئی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کو دے دی تھی، تو اس لیے ان کو ذن نورین کہتے ہیں، دو نوروں والے. چونز نورش مرتضی شد در فشاں، گشت و شیر خدا و مج جاں. اور جب اس کے نور سے حضرت علی مرتضی موتی برسانے والے بنے تو وہ جان کے جنگل میں، جان کہتے ہیں فارسی میں روح کو، تو وہ روح کے جنگل میں شیر خدا ہو گئے. یعنی کہ شیر تو بادشاہ ہوتا ہے جنگل کا، تو وہ ایک جنگل کے وہ بادشاہ ہو گئے. روشن از نورش چون سبتین آمدند، عرش را دوری و کرتین آمدند. چونکہ حسنین سے، اس کے نور سے پیدا ہوئے، عرش کے لیے دو موتی اور دو بالے بن گئے. یعنی مولا حسن اور حسین ایسے ہیں جیسے کہ کان کی دو خوبصورتی کے لیے دو بالیاں ہیں جیسے آسمانوں کی، عرش کی. کہ از زہر جاں کردے نثار، ماں سر افگندے براہش مستوار. اس ایک نے، یعنی مولا ان کے حسنین نے، ایک نے زہر سے جان نثار کر دی اور دوسرے نے مستانہ وار اس کی راہ میں اپنا سر پیش کر دیا. چون سبتین از سرش واقف بدند، گوشوار عرش ربانی شدند. چونکہ حسنین اس نور کے راز سے واقف تھے، خدا کے عرش کے گوشوارے بن گئے. سبت پاکش ہم حسین و ہم حسن، گوشوار عرش حی ذوالمنن. ان کی پاک اولاد حسین بھی اور حسن بھی حی ذوالمنن کے عرش کے گوشوارے ہیں. چون جنید از جندے او دید آمدد، خود مقاماتش فزون شد از عدد. جب حضرت جنید رحمۃ اللہ نے اس نور کے لشکر کی مدد دیکھی، ان کے مرتبے شمار سے آگے بڑھ گئے. پھر آگے باقی بزرگان دین کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ با یزید اندر مزیدش راہ دید، نام کتب العارفین از حق شنید. حضرت با یزید نے اس نور کی زیادتی میں راستہ پایا اور خدا سے کتب العارفین کا لقب پایا. اور آگے ہے چونکہ کرخی کرخ و راشد حرص، شد خلیفہ حق و ربانی نفس. چونکہ حضرت کرخی اس کرخ کے محافظ بنے، خدا کے خلیفہ اور خدائی سانس والے بنے، خدائی نفس والے بنے، یعنی نفس رحمانی. اچھا، یہاں کرخ کے بارے میں، حضرت کرخی کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ ان کو نگہبان محافظ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ساری رات جاگ کے آہوزاری کرتے تھے، کہ وہ رات کو جاگنے والے تو محافظ ہوتے ہیں، تو اس لیے مولانا نے ان کو کہا کہ وہ کرخ کے محافظ بنے، کہ راتوں کو جاگتے تھے اور گریہ زاری کرتے تھے اور نگہبانی کرتے تھے اپنے شہر کی. پورادھم مرکب آنسوز اندر شاد، گشت و سلطان راد. ادم کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم بن ادم کے بیٹے نے خوشی سے اس طرف سواری ہاں کی تو انصاف کے بادشاہوں کے بادشاہ بن گئے. حاشیے میں لکھا ہے کہ ادم کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا اور انہیں بلخ کی سلطنت چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی تھی. اور یہ جو تھے حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اور بڑے جامع طریقت و شریعت تھے. اور پھر آگے کہتے ہیں واں شکیق از شک آن راہ شگرف، گشت و خورشید رائی و تیس طرف. حضرت شکیق اس عجب راستے کو طے کرنے کی وجہ سے آفتاب جیسی رائے والے اور تیز نگاہ والے بنے. شد فضیل از رازنی را پیر راہ، چون بلخط لطف شد ملحوظ شاہ. حضرت فضیل راستہ کی رہزنی سے، جنہیں فضیل بھی کہا جاتا ہے، اصل نام ان کا فضیل ہے. حضرت فضیل راستے کی رہزنی سے راہ طریقت کے شیخ ہو گئے جب شاہ کی مہربانی سے منظور نظر بنے. اچھا، جو حضرت فضیل
جو تھے وہ ایک پہلے ڈاکے وغیرہ اس کاموں میں ملوث تھے، مگر کہتے ہیں کہ جب شاہ کے ان کے مرشد کا جب ان کی نگاہ پڑی تو انہوں نے ان کو جو ہے ان کی مہربانی سے جو ہے وہ منظور نظر بن گئے۔ بشر حافی را مبشر شد ادب سر نہاد اندر بیان طلب۔ بشر حافی جو ہیں وہ کہتے ہیں ننگے پاؤں چلتے ہوتے تھے، اور ایک دفعہ بسم اللہ جب مطلب اس طرح مائل ہونے کی طرف جو ہے نیکی کی طرف کہیں نشے میں دھت چلتے جا رہے تھے تو نیچے ان کو ایک کاغذ پہ بسم اللہ لکھی ہوئی نظر آئی، تو انہوں نے اسی وقت اس کو صاف کر کے خوشبو لگا کے اوپر رکھ لیا۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کو علم اتنا پسند آیا کہ اللہ میاں نے جو ہے ان کو وہ بزرگی عطا کی۔ اور تو کہتے ہیں کہ بشر حافی کے لیے ادب بشارت دینے والا بنا وہ نور، تو وہ طلب کے بیابان میں چل پڑے، تو ان کو پھر خدا کی جو ہے وہ طلب لگی، اور پھر وہ آخر میں درجے بتدریج درجے طے کرتے ہوئے جو ہے وہ بزرگی کی اس پہ پہنچ گئے۔ اور چونکہ ذنون از غمش دیوانے شد مصر جاں را ہم چو شکر خانے شد۔ چونکہ حضرت ذنون اس غم میں دیوانہ بنے، روح کی بستی کے لیے شکر خانہ جیسے بن گئے۔ چوں سری بے سر شد اندر راہ او بر سریر سر و راہ شد جاہ او۔ جب سری اس کے راستے میں فنا ہو گئے، شاہوں کے تخت پر ان کی جگہ بن گئی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت سری ہیں ان کو سکتی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کباڑ فروشی بھی کرتے تھے، اور معروف کرخی کے خلیفہ اور حضرت جنید بغدادی کے ماموں ہیں۔ بے سر شد یعنی کہ خود کو فنا کروایا، یعنی اپنے سر سے انانیت نکالی کہ میں نکالی، بے سر ہونے سے یہ مراد ہے مولانا کا۔ اور کہتے ہیں کہ لاکھوں اولیاء اللہ کو خدا ایسے محبوب رکھتا ہے کہ خدا رشک کی وجہ سے ان کو مخفی کر لیتا ہے، اور اس کو گوارا نہیں ہوتا کہ اس کے خدا کے علاوہ کوئی اس کو پہچانے۔ آگے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ رحمت و رضوان حق در ہر زمان باد بجان و روان پاک شاں۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور رحمت ان کی پاک جان اور روح پر ہے۔ لاکھوں بڑے بڑے شاہ طریقت یعنی بزرگان دین جس عالم کی جانب سے سرفراز ہیں، نام شاں از رش کے حق پنہان بن ماند ہر گدائے نام شاں را برخاند۔ تو اللہ نے ان کا رش کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ چھپا لیا تاکہ ان کو کسی اور کا ان کا پتہ نہ چلے۔ حق کے نور حق کے نورانیاں کے اندر بہرے ہم چو ماہیاں۔ قسم ہے اس نور کی، اور قسم ہے ان نور والے پاک بزرگوں کی، ان انبیاء کی جو اس نور کے سمندر میں مچھلیوں کی طرح ہے۔ اچھا یہاں پہ میں یہ اس کو روکتی ہوں۔ یہاں پہ میں بزرگان دین پہ جو ہے یہ قصہ شروع ہونے سے پہلے مولانا جو تمید باندھ رہے تھے تو وہاں سے کچھ یہ بزرگان دین کے بارے میں انہوں نے کچھ الفاظ کہے ہیں، وہ میں پڑھ کے جو ہے وہ سنانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی مہربانی ہے کہ اس نے انبیاء کو ایک واسطہ بنا کے بھیجا اپنے بیچ میں اور عام مخلوق انسانوں کے بیچ میں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس بہر دور ولی قائم است تا قیامت آزمائش دائم است۔ ہر زمانے میں ایک ولی قائم ہے اور قیامت تک دائمی آزمائش ہے۔ ہر کھرا خوی نیکو باشد برست ہر کسے کو شیشہ دل باشد شکست۔ کہ آزمائش ہے قیامت تک کہ جس کی اچھی عادت ہوگی وہ نجات پائے گا، اور جس کا دل شیشے کا ہوگا وہ ٹوٹ گیا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ پس امام حیو قائم ولی است خاص نسل عمر خاص علی است۔ اور وہ کہتے ہیں کہ زندہ اور قائم امام وہ ولی ہے، چاہے وہ حضرت عمر کی نسل کا ہو یا چاہے حضرت علی کی نسل کا۔ میدی و ہادی ویس ای نیک خو ہم نہان و ہم نشستہ پیش رو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اے نیک بخت وہ جو ولی ہے جو قیامت تک یہ سلسلہ آتا رہے گا، اور وہ جو ولی ہے وہی مہدی ہے اور ہادی ہے۔
اب یہاں مہدی کا مطلب وہ ہے جو ہدایت جس کو ملی ہوئی ہے، اور ہادی ہدایت دینے والا، وہ ولی ہے جس کو ہدایت ملی اور آگے وہ ہدایت دیتا ہے، وہ تا قیامت تک رہے گا۔ ہم نہان و ہم نشستے پیش رو، چھپا ہوا بھی ہے اور سامنے بیٹھا ہوا بھی ہے۔ کیسے ولی ہے جو ہیں جو قیامت تک آپ کے کتب رہیں گے، یا جو بھی ایسا کوئی نہ کوئی ولی موجود رہے گا، وہ چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور وہ سامنے بھی ہوتے ہیں۔ اونچے نور است و خرد جبرائیل او، آں ولی کھم ازو کھندیل او۔ وہ ولی نور کی طرح ہے اور عقل اس کا جبرائیل ہے، اور اس سے کم درجے کا ولی اس کا قندیل ہے۔ اور یعنی کہ اب اس کے بارے میں حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اصل جو کہہ رہے ہیں نا کہ قندیل کتب الاقطاب ہے، اور وان کے زی قندیل کا مشکات ماست، نورا در مرتبہ ترتیب ہاست۔ اور جو اس قندیل سے کم درجے کا ہے وہ ہمارا طاقچہ ہے، مرتبہ میں نور کی ترتیبیں ہیں۔ اب وہ یہ حاشیے میں لکھتے ہیں کہ جو قندیل ہے نا وہ کتب الاقطاب کا نور ہے، اور جو اولیاء سے مستفید ہوتے ہیں وہ بمنزلہ قندیلوں کے ہیں۔ دیگر بزرگ جو ان اولیاء سے منور ہیں ان کی مثال طاقچے کی ہے جو قندیل سے منور ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو جنہوں نے اسلامی فلسفہ یا میٹافزکس پڑھا ہے تو ابن عربی کے اس سے فلسفے سے ہوگا کہ مرتبہ وجود یا مرتبہ نور جو ہے کہ ایک درجے بدرجے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے کہ انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی مین ہے، اور پھر اس کے بعد ہر دور میں کتب الاقطاب ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ولی ہے جو کہ بدرجہ نور کے ہیں، کہ ایک جیسے اس کی مثال یہاں پہ کوٹ کر رہے ہیں آیت نور میں سے کہ اللہ کا جو نور ہے کہ ایسے جیسے کہ ایک چراغ روشن ہے، اور وہ جو ایک ایسے درخت کے تیل سے روشن ہے جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے، اور وہ ایک طاقچے میں رکھا ہوا ہے۔ تو وہ طاقچہ جو وہ کہتے ہیں وہ ان کا آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ وہ جو ہے وہ اولیاء کرام کا یا بزرگان دین یا ولی کا جو ہے اس کا سینہ ہے، اور اس کے اندر اس کا دل روشن ہے اللہ کے نور سے۔ اور یہ جو ہم نے جتنی بھی پڑھی وہ اسی نور کی کرامات ہیں جس کے بارے میں جو یہ ہم دل اور جو روشن ہے اس کے بارے میں آگے مولانا تفصیل میں بیان کرتے ہیں، جو کہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو دیکھیں گے، اور یہی قصہ جو ہے اسی کو جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔